ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں اپنی بارگاہ الہی میں جھکنے کی توفیق دی اور تہجد جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ یہ تحریر صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ دل سے دل تک پہنچنے کی ایک کوشش ہے، ایک روحانی سفر ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اپنے رب سے جڑ جائیں، اس پر یقین مضبوط کریں اور مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر امید کے نور میں آ جائیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تہجد کی دعائیں قبول ہونے کی نشانیاں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر مسلمان کے دل کو چھو لیتا ہے، کیونکہ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں رب العالمین کے حضور قبول ہوں۔ تہجد کی نماز ان عبادات میں سے ہے جسے قرآن و حدیث میں خاص فضیلت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تہجد محض ایک نفل عبادت نہیں بلکہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب العالمین اپنے خاص بندوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رب اپنے بندوں کی پکار کو خصوصی توجہ سے سنتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اسے معاف کر دوں؟ یہ اعلان اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تہجد کا وقت قبولیت دعا کا خاص اور منتخب وقت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تہجد کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبولیت ہمیشہ ظاہری شکل میں فوراً نظر نہیں آتی، بلکہ اس کی نشانیاں انسان کے دل، کردار اور زندگی کے رویوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ دل کا سکون اور شرح صدر، تہجد کے بعد اگر دل میں سکون، اطمینان اور روحانی خوشی محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دعا رب کے دربار میں پہنچ گئی ہے۔ گناہوں سے نفرت پیدا ہونا قبول دعا کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پر یقین میں اضافہ جو دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے، وہ بندے کے دل میں اللہ پر بھروسہ اور توکل بڑھا دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ تہجد کے بعد یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ کے مواقع سے بچا لیا ہے اور دل میں نافرمانی کی طرف رجحان کم ہو گیا ہے، تو یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب تہجد کی دعا قبول ہوتی ہے تو انسان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
کبھی اچانک کسی مشکل کا حل نکل آتا ہے، کبھی پریشانی دور ہو جاتی ہے، کبھی ایسا راستہ کھل جاتا ہے جس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ کبھی تہجد کے بعد انسان اپنے دل میں ایک عجیب سی روشنی، نرمی اور رحمت محسوس کرتا ہے۔ یہ کیفیت عام طور پر قبولیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب قبول ہوتی ہے تو زندگی کا رخ بھی اللہ کے حکم سے بدل سکتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دعا کی قبولیت کی نشانی یہ دیکھی ہے کہ بندے کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے اولیاء کرام کے حالات میں ملتا ہے کہ وہ تہجد میں رو رو کر دعائیں کرتے ہیں اور پھر ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی تھیں۔ یہ دل کی بیداری دراصل اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے۔ تہجد کی دعا قبول ہو تو رزق میں خیر اور برکت آ جاتی ہے۔ کبھی تھوڑا سا رزق ہی اتنا بابرکت ہو جاتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوں تو اس کے رشتوں میں محبت بڑھ جاتی ہے، دشمنیاں کم ہو جاتی ہیں اور دلوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب رات کو اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے اور وضو کر کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے۔ اگر بندہ دعا کرے تو قبول ہوتی ہے اور اگر استغفار کرے تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ تہجد کا وقت صرف دعا کا وقت نہیں بلکہ مغفرت، برکت اور رحمت کا وقت بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دعا کی قبولیت کو صرف دنیاوی فوائد سے جوڑتے ہیں، حالانکہ اصل نشانی یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے قریب ہو جائے۔ اگر آپ کی تہجد کے بعد اللہ کی یاد بڑھ جائے تو سمجھ لیں کہ دعا قبولیت کے دروازے پر پہنچ گئی ہے۔ قبولیت دعا کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ دل سختی سے پاک ہو جاتا ہے، انسان دوسروں پر رحم کرنے لگتا ہے، معاف کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے اور غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ تہجد کی دعا جب دل سے کی جائے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ آنسو دراصل اللہ کے حضور عاجزی اور قبولیت کی علامت ہیں۔ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ انسان کو مزید عبادت کا شوق عطا کرتی ہے۔ تہجد پڑھنے والا تھکن کے باوجود تازگی محسوس کرتا ہے اور نماز اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ روحانی اثرات میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دل میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، باتوں میں نرمی آتی ہے اور بندے کو خود احساس ہوتا ہے کہ اس کی سوچ پہلے سے بدل گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، مومن کی خوشی اس کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے اور اس کا غم اس کے دل میں چھپا رہتا ہے۔ جب وہ تہجد میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یعنی تہجد کی دعاؤں کا اثر صرف دل پر نہیں بلکہ انسان کی ظاہری شخصیت پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی ہم دعا کرتے ہیں اور فوراً اثر نہیں دیکھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے روحانی اثرات پہلے ظاہر ہوتے ہیں اور دنیاوی اثرات بعد میں آتے ہیں۔ قبول دعا کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں
وہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتا اور عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تہجد کی قبول دعا بندے کو حرام کام سے دور کرتی ہے، وہ سود، رشوت اور دھوکہ دہی سے بچنے لگتا ہے اور رزق حلال پر قناعت کرتا ہے۔ جو شخص تہجد میں مانگتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے وقت میں برکت آ جاتی ہے، وہ کم وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے، اس کے دن اور رات اللہ کی یاد میں بابرکت گزرنے لگتے ہیں۔ قبول دعا کی نشانی یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھنے لگتا ہے، وہ محتاجوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے تہجد میں مانگنے والوں کو یہ دیکھا کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے نہ صرف ان کی زندگی بدلی بلکہ ان کے گھروں میں بھی سکون اور رحمت نازل ہو گئی۔ یعنی دعا کی قبولیت کا اثر صرف فرد پر نہیں بلکہ اس کے گھر، اہل خانہ اور پورے ماحول پر پڑتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہی چیز مل جائے جو مانگی گئی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی اللہ وہ چیز نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ہماری عملی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب تہجد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو انسان کا اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے، وہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور مخلوق پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے۔ قبول دعا کی نشانی یہ بھی ہے کہ بندے کے عقیدے میں پختگی آ جاتی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ایمان میں اضافے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ تہجد کو چھوڑ نہیں پاتا۔ ایک بار دعا کی قبولیت دیکھنے کے بعد وہ اور زیادہ شوق اور اخلاص سے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ قبول دعا کے بعد بندے کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر دعا میں تاخیر ہو تو بھی وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ جان لیتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بہتر وقت اور بہتر انداز رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یا تو وہ چیز فوراً دے دیتا ہے یا اس سے بہتر عطا کرتا ہے یا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا کی قبولیت ہر حالت میں بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اسے ایسے انداز میں قبول کیا ہوتا ہے جو ہمارے ایمان کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ یہی یقین انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی مختلف نشانیاں یہ ہیں: دل میں سکون اور شرح صدر، گناہوں سے بچاؤ کی توفیق، زندگی میں آسانیاں، رزق میں برکت، تعلقات میں بہتری، دل کا نرم ہونا اور آنکھوں کا آنسو بہانا، عبادت میں لذت اور نورانیت، اخلاق کی خوبصورتی اور خدمت خلق کا جذبہ، ایمان و عقیدے کی پختگی اور صبر اور توکل۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ دعا اللہ کے دربار میں رد نہیں ہوئی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دعا کی قبولیت کو صرف دنیاوی چیزوں سے جوڑتے ہیں، مال، جائیداد، صحت یا کامیابی سے، لیکن اصل قبولیت یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کے قریب ہو جائے۔ اگر تہجد کی دعا نے ہمیں اللہ کا زیادہ وفادار، عاجز اور شکر گزار بنا دیا ہے
تو یہی سب سے بڑی قبولیت ہے۔ تہجد کی دعا دراصل اللہ سے ایک تعلق کا نام ہے۔ یہ تعلق جب مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ تہجد کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی دعا ضائع نہیں کرتا۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ دعا اللہ سے مانگ رہے ہو تو اس پر یقین رکھو، وہ برے کو بہتر بنانے پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تمہاری مانگی ہوئی دعا پر کن کہہ دے گا۔ میرا اللہ تو لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ ہمت نہ ہارو، دعا مانگنا مت چھوڑو، اللہ پر یقین رکھو، انشاءاللہ وہ جلد تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ دعا کی قبولیت صرف مادی چیزوں میں نہیں بلکہ دل، کردار اور ایمان کی بہتری میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی یاد، سکون، صبر اور نورانی کیفیت آ گئی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی تہجد کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ مانگنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھے، ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیے ہیں تو تینوں کام کر دیجیے۔